بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اسلامی سال کا لاسٹ مہینہ ذی الحج کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ ہر انسان کے دل کے اندر ایک تمنا، ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اور اس کے ساتھ یہ بھی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے جو مسلمان حج پہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے دل میں یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ یا اللہ قربانی کی توفیق تو ہمیں عطا فرما دے۔ اور یہ دونوں خواہشیں بہت ہی مبارک خواہشیں ہیں، اور جب بندہ دل کی گہرائی سے محبت اور شوق سے ان کاموں کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ پھر اس کی دعا کو ضرور قبول بھی کرتا ہے اگر دل سے دعا کی جائے۔ یہ کیفیت تو اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب حاجی حج پر جانے لگتے ہیں، تو ہر انسان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب چاند نظر آتا ہے تو پھر ایک طرف تو بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے، مگر ساتھ ساتھ دل افسردہ بھی ہو جاتا ہے کہ کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت عطا کرے کہ ہم حج بھی کر سکیں اور قربانی بھی کر سکیں۔ چھوٹے بچے بچیاں خوش ہو جاتے ہیں کہ عید آ گئی، اور سمجھدار عید کی خوشی کے ساتھ ساتھ حج اور قربانی کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ تو محترم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہترین مجرب بہت مبارک عمل بتانے لگے ہیں جو صرف 2 رکعت نفل کا عمل ہے۔ محترم سامعین، نفل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سجدہ ریز ہونا، نفل ادا کرنا، یہ بڑی اونچی عبادت ہے، اور خاص کر اس وقت جب اللہ کا پسندیدہ مہینہ شروع ہو اور اس کی خوشی میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور 2 نفل پڑھ کے پھر اپنے رب سے مانگے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تو اتنی برکت والا عمل ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت میں تو کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ تو ویسے بھی سنتا ہے، جب بھی اللہ سے مانگیں وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہماری سنتا ہے۔ لیکن جب ذی الحج کا چاند بھی نظر آئے اس مبارک مہینے کا، اور 2 رکعت نفل ادا کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے، یہ دعا تو مانگنی ہی ہے کہ یا اللہ قربانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حج کی سعادت اس سال ہم رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آئندہ سال ہمیں توفیق عطا فرما، اتنا ہمیں عطا فرما کہ ہم حج پہ بھی جا سکیں اور قربانی بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل اللہ نے ہمارے لیے بہانے بنا دیے ہیں تاکہ ہم اللہ سے مانگ سکیں۔ اب صرف 2 رکعت نفل ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے جو نفل ادا کرنے ہیں وہ چاند نظر آنے کے فوراً بعد پڑھنے ہیں۔ فوراً بعد اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد بھی ٹائم نہیں ہے، خاص طور پر ہماری بہنیں گھر کے کام کاج، بچوں کے ادھر ادھر کے تو مصروف ہوتی ہیں۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد ٹائم نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد ٹائم نہیں ہے، رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تہجد کے وقت تک آپ یہ 2 نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر خاص طور پر تہجد کے وقت پڑھا جائے تو سبحان اللہ، اس کی تو اور بھی زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ مطلب چاند رات کو ہی کسی بھی وقت آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تہجد کی نماز کی بھی توفیق ہو جائے تو سبحان اللہ۔ محترم سامعین، یہ رات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس رات میں جو جاگ کر عبادت کرتا ہے اس کا دل قیامت کے دن بھی مردہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، موت کے وقت بھی دل مردہ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ موت کے وقت سب سے پہلے بندے کا دل فیل ہو جاتا ہے۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اور خاص طور پر عیدین کی راتوں کی، وہ چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، مرتے وقت دل مردہ نہیں ہوگا۔ اگر دل مردہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کلمہ پھر ہمیں نصیب ہو جائے گا، اور اگر آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا انشاءاللہ عز و جل سیدھا جنت میں جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب طریقہ سمجھ لیں نوافل ادا کس طرح سے کرنے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں مشکل میں نہ پڑھوں، میری تمام حاجات پوری ہو جائیں، میری مشکلیں آسان ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، بچوں کے رشتے ہو جائیں، اگر گھر میں بیماری ہے، خود بیمار ہیں، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی دوسرا بندہ بیمار ہے، بیماری ختم ہو جائے، اچانک کوئی مصیبت کوئی تکلیف آن پہنچتی ہے وہ ختم ہو جائے، کوئی مشکلات ہیں، قرض بہت چڑھ گیا ہے، اپنا مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان میں ہی زندگی گزار دی ہے، یہاں تک کہ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت مقصد مراد ہے، اس کو دل میں رکھ کر یہ نوافل ادا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ تو محترم سامعین، اگر کوئی یہ چاہے کہ مشکل میں بھی نہ پڑھوں تو 2 رکعت جیسے مرضی پڑھ لے، مطلب کہ پوری رات میں جو بھی وقت ملے آپ کو اس وقت 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اس میں کوئی بھی صورت آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر خاص طور پر سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ویسے تو آپ کوئی بھی سورت ساتھ میں ملا سکتے ہیں، مگر خاص طور پر اگر سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو یہ بہت ہی باعث برکت ہے۔ دوستو، سورہ اخلاص اتنی برکت والی سورت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور جو بندہ نفل کے اندر اللہ کی کبریائی، اس کی شان بیان کرتا ہے، اللہ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ گواہ رہنا میں نے اس کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیا اور اس کو بخش بھی دیا۔ دوستو، کتنا آسان سا عمل ہے۔ تو محترم سامعین، آخر میں ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چاند نظر آنے کے بعد، ذی الحج کا جب چاند نظر آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے، اس کے بعد سے لے کر مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کو کسی بھی پہر، صبح فجر ہونے سے پہلے پہلے تک آپ نے صرف 2 رکعات نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اور ان نوافل کے اندر ویسے تو آپ کا جو دل کرے کوئی بھی سورت فاتحہ کے بعد ملا سکتے ہیں، اور اگر خاص طور پر سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کی اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ یقین کامل شرط ہے، ہم یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ محترم سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے کم از کم اپنے چاہنے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔